تو صحابہ کو بات سمجھ نہ آئی. انہوں نے کہا کہ حضرت موت کسی سے تھوڑی ڈرتی ہے, موت کا تو ایک وقت مقرر ہے, اس نے آنا ہے, ڈرتی کیسے؟ اس نے کہا نہیں, مجھے یہ بتاؤ کہ موت وقت سے پہلے آئے گی. انہوں نے کہا کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ خود بھاگتی رہتی ہے نا کہ وقت آیا نہیں تو میں پہلے کیسے آؤں. تو وہ ڈر کے میرے قریب ہی نہیں آتی. جب وقت آئے گا تو پھر کوئی بچائے گا نہیں. پھر تو چاہے میں بستر پہ سو رہا ہوں, چاہے گھر میں سو رہا ہوں, اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, چلو ملک الموت کو تو ہم وہی حاضر ناظر مانیں گے نا جہاں حضرت روح نکال رہے ہوں. جو زندہ ہے وہاں تو حاضر ناظر نہ ہوا نا. تو اس لیے یہ دلیل جو ہے وہ بھی اپنے اندر کسی قسم کا کوئی وزن نہیں رکھتی ہے. یہ محض یعنی ایک بس بنانے والی بات ہوتی ہے کہ جو دماغ میں آ گیا اس کو بنانا. اچھا, اسی طرح وہ اپنی ایک اور دلیل بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا کہ بلال نے کہا یا رسول اللہ. انہوں نے فرمایا میں نے جنت میں تیرے چلنے سے, تیرے چلنے کی, تیرے قدموں کی, بعض روایات میں تیرے جوتیوں کے چلنے کی آواز سنی ہے. تو اب اس کو انہوں نے اپنی دلیل کیسے بنایا؟ وہ کہتے ہیں جی کہ بلال تو خادم محمد مصطفیٰ ہے. اگر بلال بھی جنت میں موجود ہے جہاں حضور کے خادم ہر جگہ موجود ہیں, اور وہ جنت جو ہے وہ تو آسمانوں میں ہے, تو اگر خادم ہر جگہ ہو سکتا ہے تو پھر حضور ہر جگہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ بھی ایک دلیل. اور اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جب آدمی دنیا میں اپنی بیوی سے کوئی بات کرتا ہے اور بیوی خاوند کی بات نہیں مانتی, اور وہ بیچارہ بات کہہ رہا ہے وہ بڑے لجاجت سے, بڑی منت سے, بڑے پیار سے, لیکن وہ بات نہیں مانتی, تو کہتے ہیں کہ جنت میں جو اللہ اس کو حور دیں گے تو وہ حور کہتی ہے کہ اللہ کی بندگی, خدا تجھے ہدایت دے, کیوں تنگ کر رہی ہو, کیوں نہیں اس کی تم بات مان, یہ تو چند دن کے لیے تمہارے پاس مہمان ہے, ایسے پھر تو ہمارے پاس آ جانا ہے, تو تم اس کو کیوں تنگ کر رہی, تم اس کا کہنا مانو, اطاعت کرو. تو وہ پھر اس پر وہ دلیل جو ہے نا جی, وہ مثالہ تو پھر خود لگانا ہوتا ہے نا, یہ ہمیشہ قاعدہ ہوتا ہے نا جی. اب دیکھیں نا جی, جیسے ایک مکان ہے, اب دیکھیں ایک مکان ہے, لیکن ابھی کسی کاریگر کو بلا دیں جناب اس کے اندر وہ ایسی ایسی آپ کو نقش و نگار بنا دے, ایسی ایسی چیزیں بنا دے کہ آپ حیران ہو کے رہ جائیں. کیوں؟ مثالہ جب خود لگانا. یہ یورپ کے لوگ جو ہیں نا جی, یہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ پرانی چیزوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں, اینٹیک سمجھتے ہیں اسے کہ پرانی کوئی چیز مل جائے نا. تو ہمارے انڈیا میں کبھی آتے ہیں تو لوگ وہاں ایسے استاد ہیں کہ وہ پرانی یہ کنگیاں ہوتی ہیں نا, وہ سنبھال کے رکھتے ہیں کہ یہ ملکہ نور جہاں کی کنگھی ہے جس سے وہ بال سنوارا کرتی. وہ بے وقوف اس کو بڑے مہنگے ڈالروں میں خرید جاتے ہیں کہ ہاں باقی شاید اسی کی ہوگی. تو پھر یہ بات تو خود بنائی جاتی ہے نا کہ یہ کہاں کی ہے. تو اب اصل میں وہ کہتے ہیں دیکھو جی کہ حور جو ہے, حور تو ایک عام مومن کی بھی غلام ہوگی جب, اور اللہ کے نبی کا کیا مقام ہے جب حور اتنی دور سے بات سن رہی ہے, اور جناب وہ مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے, تو پھر اللہ کے نبی جو ہیں وہ کیوں نہیں سن سکتے, اور وہ ہر جگہ کیوں حاضر و ناظر اور ہر جگہ موجود کیوں نہیں؟ کہتے ہیں جی حور کی کیا قیمت ہے, حور تو ایک مومن کو ملے گی, اور ایک مومن کو 70 حور ملے گی, یعنی وہ اس کی خادمہ ہوگی, اس کی زوجہ ہوگی. تو جب اگر اس کا یہ مقام ہے کہ جو دنیا میں بیوی خامن سے لڑ رہی ہے وہ جنت کی حور سن رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب اس کی بات جنت کی حور سن لیتی ہے تو ہماری ہر بات بھی حضور سن لیتے ہیں. جب ہر بات سن لیتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ موجود ہے. جب ہر بات جان لیتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ عالم الغیب ہے. تو اس لیے حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو یہ بھی دلیل نہیں, یعنی یہ تو ایک واقعات ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار ہر چیز زبان حال سے بتلا رہی ہے, ہر چیز جو ہے نا اپنے یعنی وجود سے کسی نہ کسی چیز پہ وہ دلالت کرتی ہے. جیسے کہ امام راضی کو شوق ہوا نا, جنہوں نے کہا کہ یار توحید کا مسئلہ تو بڑا مشکل ہے, میں تو قرآن کی 300 آیتیں اکٹھی کی ہیں, یہ بیچارے جاہل لوگ جو ہیں ان کو کیا پتا ہوگا توحید کا.
تو اس نے ایک اونٹ چلانے والا اونٹ لے کے جا رہا تھا، مہار کندھے پہ تھی، گنگناتا ہوا جا رہا ہے، اس کو روکا، پوچھا مسلمانوں سے؟ ہاں جی مسلمان ہوں۔ خدا کو مانتے ہو؟ بالکل مانتا ہوں، مسلمان جو۔ تو اس نے کہا اچھا خدا کے وجود میں دلیل دو کہ خدا ہے، دلیل کیا ہے؟ تو اس نے بڑے آرام سے دیکھا، اور اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ راضی ہے، اس نے بڑے آرام سے دیکھا، ایسے کوئی داڑھی شاڑی والا کو پکڑ چکڑ ہوگا۔ اس نے دیکھا جناب، دیکھ کے تو بڑے آرام سے کہتا ہے او مولوی اتنا عقل بھی نہیں تھی، اس کو پتہ نہیں میرے سامنے راضی کھڑا ہوا ہے، جو مفسر ہے، محدث ہے اور معقولیات بادشاہ گزرا ہے، اللہ نے اس کو اتنا عقل دیا تھا، اور بڑی تفسیریں لکھی قرآن کی اور حدیث کی تفسیر شروحات لکھی۔ تو نے کہا مولوی کیا ہے؟ اس نے کہا البارۃ تدل علی البعیر، کہ یہ دیکھو یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بارہ ہے، یعنی اونٹ کی مینگنی۔ انہوں نے کہا اس مینگنی کو دیکھ کے آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اونٹ کی ہے، مینگنی کو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بکری کی ہے، اور اسی گوبر کو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بھینس کا ہے یا گائے کا ہے۔ یہ ایک بارہ اپنے اونٹ پہ دلالت کر، یہ ساری کائنات اس خدا پہ دلالت نہیں کر رہی؟ پوچھتے خدا کی دلیل کیا ہے؟ عقل کرو۔ انہوں نے کہا کہ ایک مینگنی دیکھ کے آدمی انداز لگا دیتا ہے، ہاں جناب یہ تو بکری، اور یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جناب یہ اونٹ کا ہے، بارہ ہے۔ اسی لیے آتا ہے نا جی کہ اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اونٹوں والے جب مقام بدر کے بعض قوموں سے گزرے اور بعض میں قریش کے سردار پہنچے، انہوں نے کہا پتہ تو کریں کہ حضور کا بھی قافلہ ادھر سے گزرا، آ گئے قریب یا دور آ گئے، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پانی پر آئے، تو بندے سے پوچھا کہ یہاں کوئی آیا تھا؟ انہوں نے کہا ایک آدھا آدمی آیا تو تھا، اس نے اونٹ پہ تھا پھر وہ چلا گیا۔ تو اس نے کہا اس نے کوئی پتہ ہے کہاں کا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا کہاں کا ہے۔ تو وہ قریشی نے پتہ ہے کیا کیا؟ ادھر ادھر غور کیا کہ اونٹ کا کوئی یعنی گوبر پڑا ہے، اونٹ کی مینگنی پڑی ہے، بارہ پڑا ہے، دیکھا تو پڑا تھا، اس نے اس کو یوں توڑا، توڑ کے کہنے لگا ہاں اس گوبر میں کھجور کی گٹھلیاں ہیں، اور کھجور کی گٹھلیاں مدینے والے اونٹوں کو کھلاتے ہیں، لازماً یہ مدینے کا اونٹ تھا۔ اس نے اندازہ قائم کر دیا۔ اس نے کہا کہ جب اس بارہ میں یعنی گٹھلی کو اثر موجود ہے، گٹھلیاں موجود ہیں، اور اونٹ کو گٹھلیاں سے مدینے والے کھلاتے ہیں، جو ان کے بعد تو باغ ہیں کھجوروں کی، گٹھلیاں بہت ہوتی ہیں، تو وہ پانی میں رکھ لیتے ہیں، نرم ہو جاتی ہیں، اونٹ کو کھلا دیتے ہیں۔ تو اس سے اس نے اندازہ کر لیا۔ تو اس نے کہا کہ راضی کیسے بات کرتے ہو؟ ایک چھوٹی سی چیز جو ہے اونٹ پہ دلالت کر رہی ہے، ایک چھوٹی سی چیز جو ہے بکری پہ دلالت کر رہی ہے، یہ سارا کائنات اور سارا نظام جو ہے اللہ کے وجود پہ دلالت نہیں کر رہا۔ اس لیے ہمیشہ بات کو سمجھیں، ایک ہوتا ہے بات بنانا، تو مانا کیا ہے کہ محاورتاً حضور پاک نے ہمیں خبر دی کہ وہ جنت کی حوریں اتنی فرما بردار ہوتی ہیں، اتنی مطیع ہوتی ہے کہ گویا جب یہ عورت اپنے خامد کی نافرمانی کر رہی ہے تو گویا زبان حال سے وہ حور یہ کہہ رہی ہے۔ یہ مانا نہیں کہ حقیقت اس نے دیکھ لیا ہے، جھگڑا سن لیا ہے، ورنہ اگر یہی بات ہو پھر حوریں تو سارا دن یہی کام کرتی رہیں، جو کہ ہمارے تو ہر گھر میں ہر وقت لڑائی ہے۔ اگر یہی مسئلہ ہو ماشاءاللہ، یہاں تو 99% عورتیں جو ہے وہ اپنے خاوند کا کہنا نہیں مانتی، تو پھر حوریں تو رات دن اسی چیخ فریاد میں ہوں گی بیچاری، آئے کیا ہو گیا، آئے کیا ہو تو مر گئی۔ میرے خیال میں ہمارے جنت سے جانے سے پہلے پہلے وہ فارغ ہو جائیں، کیونکہ یہ ہماری بیویاں جو ہے نا، نہ یہاں راضی رہنے دیں گی، نہ ان کو جنت میں رہنے دیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے کرتے تو وہ قادر ہے۔ تو بہرحال کہنے کا معنی یہ ہے کہ محاورے کو یہ بات بنا دینا تو یہ حقیقت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جس واقعے کا ذکر ہے، علماء محدثین لکھا ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، تو خواب کی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو حقیقتاً بھی مان لیا جائے تو جیسے سارے انبیاء علیہم السلام کو مسجد اقصی میں عالم مثال کے طور پر اللہ نے حضور کے سامنے کھڑا کر دیا اور حضور نے نماز پڑھائی، اللہ نے اگر بلال کو بھی جنت میں دکھلا دیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ اس سے یہ معنی تو نہیں ہوتا کہ بلال جو ہے وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہو، بلکہ اگر ان عاشقوں کو کچھ ہوش ہوتا نا تو کہتے ہیں کہ جب حضور کی وفات مبارک ہو گئی تو حضرت بلال چلے، لوگوں نے جبر کیا، حضرت بلال کو جبر کیا کہ اللہ کے بندے تم کہاں جا رہے؟ اس نے کہا اب میں اذان نہیں دے سکتا،
حضور کی وفات ہو گئی ہے، اب جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں تو میں برداشت کروں۔ تو اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو پھر فراق کا کیا معنی، برداشت نہ کرنے کا کیا معنی، رونے کا کیا معنی، خوف کا کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ حضرت بلال بھی تو آپ کو حاضر ناظر نہیں مان رہے۔ تو اس لیے ایسے دلائل سے زور لگا کر ادھر ادھر سے جوڑ توڑ کے بات کو بنانے سے عقیدے نہیں ثابت ہوتے۔ عقیدے ہمیشہ قرآن سے ثابت ہوتے ہیں، عقیدے ہمیشہ نص قطعی سے ثابت ہوتے ہیں، عقیدے ہمیشہ ایسی بات سے ثابت ہوتے ہیں جو قطعی الدلالت ہو اور قطعی الثبوت ہو، اور جس میں کسی قسم کا کوئی احتمال نہ ہو۔ یا فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم، اور وہ بھی ایسی حدیث مبارک ہو حتیٰ کہ بعض علماء فرماتے ہیں صحیح بھی ہو، مشہور بھی ہو، متواتر بھی ہو، قطعی الدلالت بھی ہو، پھر جا کے آپ عقیدے میں پیش کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ عقیدے میں تو ضعیف حدیث بھی حجت نہیں ہوتی کہ جائے کہ ہم بزرگوں کے تخیلات اور بزرگوں کے خیالات جو ہیں ان کو دلیل بنا لیں تو سوال ہی پیدا نہیں۔ اس لیے ہمیشہ سمجھیں اور اب اپنے عقیدوں کو صاف کر لیں اللہ کی رحمت سے کہ ہر جگہ حاضر و ناظر یعنی موجود، اور دیکھنے کا کیا بنا، موجود کا بنا یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے، اللہ کا مقام تو عرش اولی ہے، لیکن وہ خدا فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تمہاری شارگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ یا اللہ فرماتے ہیں هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں ہو۔ اسی طرح قرآن پاک جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اذهبا إلى فرعون إنه طغى، اب موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ میاں آپ کا حکم ہے، ہم تعمیل کے لیے تو حاضر ہیں، لیکن ہمیں ڈر تو لگتا ہے ان یفرط علینا او ان یطغى، اللہ میاں ہو سکتا ہے زیادتی کر گزرے، حد سے نکل جائے، وہ تو آپ جانتے ہیں فرعون تو بڑا ظالم ہے، جابر ہے، فرعون ذل اوتاد، اس کے پاس جا کے اس کو دعوت دینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اللہ میاں پھر میرا تو ایک وہاں FIR موجود ہے، مثل بھی موجود ہے، انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ بندہ مر گیا تھا میرے ہاتھ سے، وہ اسی قتل میں ہی نہ مجھے پکڑ لے۔ اب دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، قال لا تخافا اننی معکما، اللہ نے فرمایا دونوں مت ڈرو، میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ لا تخافا اننی معکما، اچھا معکما تمہارے ساتھ ہوں کیا مانا؟ آگے قرآن نے خود بیان کر دیا اسمع و ارا، میں ہر بات سن رہا ہوں، ہر بات دیکھ رہا ہوں، جب ہر چیز میرے سامنے ہے تو گویا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ معیت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ معیت علمی کے ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، جب قوم گھبرائی تو آپ نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے افضل پیغمبر امام الانبیاء سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین سیدنا محمد الرسول اللہ علیہ السلام جب غار میں ہیں تو آپ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو یاد رکھو ساتھ کا کیا بنا، یا معیت علم یا معیت نصرت، کہ اللہ کی علم کے اندر ہر چیز ہے، احاط بکل شیء علما، ورنہ اللہ کا مقام جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔ فرمایا الرحمن علی العرش استوى، تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب یہ معنی کرنا کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، یہ انبیاء عالم الغیب ہیں، یہ اولیاء عالم الغیب ہیں، یہ اولیاء اللہ جو ہے وہ ہر مقام پہ موجود ہوتے ہیں، تو یہ عقیدہ اللہ کے قرآن کے اعتبار سے، فرمان محمد مصطفیٰ کے اعتبار سے شرکی عقیدہ ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو بچائے اور اللہ ہمیں صحیح صراط مستقیم پہ رکھے اور صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کی اتباع نصیب فرمائے۔ اب چونکہ تقریباً مسئلہ یعنی علم غیب اور حاضر ناظر پہ
ورنہ تو ساری زندگی بھی بیان کرے تو نہیں کر سکتے. بہرحال اختصار سے ہم نے انشاءاللہ ختم کر دیا. تو اگلے درس میں انشاءاللہ زندگی باقی رہی، کیونکہ وہ بھی اسی کا تتمہ ہوگا گویا کہ اہل سنت والجماعت کون ہوگی اور سنت اور بدعت کی تعریف کیا ہے. کیونکہ جب عقیدے کی باتیں آ گئی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اختصار کے ساتھ ذرا اس کو تھوڑا سا ایجاز کے ساتھ مختصر کر کے بیان کر دیں گے، تاکہ انشاءاللہ منہاج مسلم کی جو البم آئے گی انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اللہ اخلاص دے اور اللہ قبول فرمائے، تو اس کے اندر کم از کم تتمے کے طور پہ یہ مسئلہ بھی شامل ہو جائے کہ سنت اور بدعت کی تعریف کیا ہے. اور ہر آدمی جو کہتا ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، جس سے پوچھو وہ کہتا ہے میں اہل سنت، جس سے پوچھو وہ کہتا ہے میں اہل سنت ہوں. تو اہل سنت والجماعت کی تعریف قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے اور کن لوگوں کو کہلانے کا حق ہے. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، آج سب سے پہلے میں اپنے ان محترم ڈاکٹر صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے الحمدللہ اس مستشفى مسجد جامع مستشفى ملک عبدالعزیز میں سلسلہ دروس کا اہتمام کیا، محنت کی، اخلاص سے آتے رہے. ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے دین کا کام لیا کہ آج اللہ مجھے ریا سے، شہرت سے محفوظ رکھے کہ آج پورے عالم میں آپ کے اس فورم کے دروس جو ہیں وہ سیرت النبی کی شکل میں، قصص الانبیاء کی شکل میں، خلفاء راشدین کی شکل میں اللہ کی رحمت سے تقریباً کونے کونے میں پہنچے. اور اللہ کی رحمت سے ان کی طلب میں رات اور دن جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. حالانکہ ابھی تک وہ ممالک جن کا تعلق اردو سے ہے، یعنی پاکستان ہے، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ وہ ممالک ہیں جہاں صحیح معنوں میں اردو ہے، لیکن وہاں تو ابھی یہ بیچارے اپنا کوئی ایجنٹ بھی نہیں بنا سکے، کوئی وکیل بھی نہیں بنا سکے. میں جو آپ کو بتلا رہا ہوں تو یہ امریکہ کا اور انگلینڈ کا اور یورپ کا، یعنی وہاں مجھے ایک دوست کل ہی فون پہ بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ کہ آپ کے یہ البم جو ہیں ان کی تو ایسے ہے جیسے ہارڈ کیک ہمارے یہاں محاورہ ہوتا ہے، بکتا ہے. تو میں نے کہا بہرحال میرا تو اس سے الحمدللہ کوئی ذاتی مفاد نہیں، نہ منفعت ہے نہ مالی منفعت ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ پاک قبول فرما لے. تو انشاءاللہ آج اس منہاج مسلم کا تقریباً یہ آخری درس ہے، اور اس کے بعد پھر رمضان المبارک ہے اور پھر زندگی. تو انشاءاللہ العزیز جب اللہ کو منظور ہے پھر اس دروس کی ابتدا ہوگی اللہ کی توفیق سے. تو سب سے پہلے میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں، اور آنے والوں کا، ریکارڈ کرنے والوں کا، سننے والوں کا، بیٹھنے والوں کا، کیونکہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو اگر آپ اس محبت سے، اس ذوق سے، اس شوق سے یہ پروگرام مرتب نہ کرتے تو شاید میں بھی نہ آتا، اور پھر شاید اتنا بڑا دین کا کام بھی نہ ہوتا. تو اس میں جہاں میرا اخلاص ہے اصل میں وہاں آپ کا اخلاص ہے، اور اللہ آپ حضرات کے اس خلوص کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات بنائے اور فلاح آخرت کا ذریعہ بنائے، ریا سے، شہرت سے، سمعت سے اور کسی ذاتی اغراض سے محفوظ رکھیں. تو بہرحال ہم نے جو منہاج مسلم، جو سلسلہ عقائد کے بارے میں دروس شروع کیے تھے، آج اس کے درس کو مختصر طریقے سے یعنی سمیٹنے کی ہم کوشش کریں کہ یہ بات تو الحمدللہ ہم نے پڑھ لی کہ سب سے بنیادی بات جو ہے وہ عقیدہ ہے.
نجات جو ہے وہ عقیدے پہ ہے، کامرانی جو ہے وہ عقیدے پہ ہے، فلاح جو ہے وہ عقیدے پہ ہے، اور ہر چیز کی اساس جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ ہی غلط ہے تو پھر اعمال اس پر قبول ہونے کا کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اسی ضمن میں ہم نے مسئلہ توحید میں پھر اقسام توحید، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید فی الاسماء والصفات، اسی طرح پھر ہم نے کلمہ شہادت اور کلمہ شہادت کے صحیح معنوں میں شروط و ارکان کیا، اور اسی ضمن میں پھر ہم نے الحمدللہ کے صفات خاصہ خدا جو ہیں، جیسے علم کامل، علم محیط، علم غیب، اسی طرح پھر جو لوگوں نے انبیاء اولیاء کی طرف نسبت کی ہے علم غیب کی، ان کی تردید، مسئلہ حاضر و ناظر، مسئلہ بشریت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پر مخالفین مبتدئین کے شبہات اور ان کے جوابات، اللہ کی رحمت سے جو ہمیں ہمارے کم علمی کے مطابق ایک ہدایت کی طرف سے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور جیسے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، تو شاید ہماری بات بھی کسی کے سینے میں اتر جائے۔ اور لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النِّعَمِ۔ اور آج کے درس کا عنوان ہے اہل سنت والجماعہ، کہ جب ہر جماعت کہتی ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، تو یہ ہم فیصلہ کیسے کریں کہ کون اہل سنت والجماعت ہیں اور کون اہل سنت والجماعت نہیں؟ تو اس لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی باطل بھی دنیا میں اپنے باطل کا دعویٰ کر کے اپنے اس دعوے کو کبھی کامیاب نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، جب بھی کوئی باطل، جب بھی کوئی فرقہ ضالہ بات کرے گا تو حق میں اپنے باطل کو چھپا کے لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کہے کہ جی میں چونکہ جھوٹ پہ ہوں میری بات مانو، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ اور کون سنے گا؟ آج تک آپ نے ایسا بندہ نہیں دیکھا ہوگا جو یہ کہے کہ میں جھوٹا ہوں لیکن تو میری بات مانو۔ وہ جھوٹ کو سچ میں ملانے کی کوشش کرے، جیسے کہ حضرت جلندری رحمت اللہ علیہ، یعنی حضرت محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ جو ختم نبوت کے ایک عظیم رہنما تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے بھائی، اگر کوئی بندہ دودھ بیچ رہا ہو اور کوئی خریدنے کے لیے جائے اور وہ کہے کہ جناب کتنی دودھ چاہیے، وہ کہے مجھے 1 کلو دودھ دے دو، وہ کہے 1 کلو تب دوں گا کہ اس کے ساتھ 1 پاؤ پانی بھی خریدیں، تو فرماتے تھے کہ بھی کون بے وقوف ہے جو خریدے گا؟ کہے گا عجیب آدمی ہوں، میں دودھ خریدنے آیا ہوں کہ پانی خریدنے آیا ہوں؟ لیکن اگر وہ اسی دودھ میں پانی کو ملا دے تو پھر مولوی بھی خرید کے لے آئے گا، ڈاکٹر بھی خرید کے لے آئے گا، انجینئر بھی خرید کے لے آئے گا، چونکہ حالانکہ پانی تو اب بھی اس نے بیچا ہے لیکن پانی کو دودھ میں ملا دیا ہے، جب وہ مل گیا تو سب نے دھوکہ کھا لیا۔ اسی طرح فرقہ ضالہ جتنے ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اب آپ نے دیکھیں اور آپ نے قرآن پڑھا ہے کہ مشرکین مکہ، مکے کے رہنے والے مشرک جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، ملت ابراہیمی ہے۔ مشرکین کیوں؟ نے کہا کمال ہے، یہ کعبۃ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اس کے مجاور کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ زمزم کہاں سے نکلی؟ ابراہیم کے بیٹے کے پاؤں سے، اور زمزم کے وارث کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ صفا مروہ کیا ہے؟ اسماعیل دوڑی تھی، ہم صفا مروہ پر دوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربنا ارنا مناسکنا، تو ہم باقاعدہ مینا جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کیا، ہم ختنہ کرتے ہیں، عقیقہ کرتے ہیں، تو ہم تو ابراہیمی ہیں۔ اچھا، یہود کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم ابراہیم ہیں۔ بھائی کمال ہے، تم کیسے ابراہیم؟ نے کہا کمال کرتے ہو بھائی، ہم حضرت اسحاق کے ماننے والے ہیں نا، حضرت اسحاق کا نام ہے اسرائیل، تو ہم تو ان کی اولاد ہیں، بنو اسرائیل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تو سب کے باپ ہیں، یہ باقی سب تو ان کی ذریت ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان کی اولاد بھی ہیں۔ تو جب ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، تورات کے ماننے والے، یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے، تو گویا ہم ملت ابراہیمی پہ۔ اچھا، نصرانی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی، بھئی تم کیسے ملت ابراہیم؟ نے کہا جی کمال ہے، عیسیٰ علیہ السلام کس کی اولاد ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اولاد ابراہیم ہے، ذریت ابراہیم ہے، تو ہم بھی ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ یہودی کافر ہے لیکن کہتا ہے میں ملت ابراہیم پہ ہوں، نصرانی کافر ہے کہتا ہے میں ملت ابراہیم پہ ہوں،
مشرقین مکہ مشرک ہیں لیکن کہتے ہیں میں ملت ابراہیم پہ ہوں، یعنی ہر باطل کو یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میں حق پہ ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ نے فرمایا ظالمو، ابراہیم تو یہودی جو ہیں وہ ابراہیم کو یہودیت پر تو نہیں تھا، تم نے تو عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اور ابراہیم تو توحید کا سب سے بڑا ستون تھا، تم کیسے اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں؟ اور یہودیوں تم کیسے دعویٰ کرتے ہو؟ تم تو عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، نصرانیوں تم تو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، تم تو اللہ کی توحید کو تثلیث میں گڑبڑ کرتے ہو، اور ابراہیم تو اللہ کی توحید کے لیے آگ میں کود گیا، اللہ کی توحید کے لیے وہ اتنے بڑے قرائے نار میں بیٹھ گیا، تم کیسے ملت ابراہیم؟ مشرکین مکہ 360 بت خدا کے گھر میں رکھ کے کہتے ہو ملت ابراہیمی بھی ہے۔ جس نے بتوں کو توڑ ڈالا، جس نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، جس نے بتوں کو ان کے مندروں میں جا کے ان کا ستیہ ناش کر دیا، اور تم کعبے کو بتوں سے بھرے ہوئے اور کہتے ہو کہ ملت ابراہیمی پہ؟ خبردار، تم سب جھوٹ بولتے ہو۔ نہ ابراہیم یہودیت پہ تھے، نہ نصرانیت پہ تھے، نہ وہ مشرک تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو ساری دنیا سے منہ موڑ کے اللہ کے راستے پہ چلنے والا تھا۔ اور اگر ابراہیم کا سچا وارث ہے تو پھر میرا محمد مصطفیٰ ہے۔ ان اولى الناس بابراہیم الذین اتبعوا ھذا النبی والذین آمنوا، یہ میرا نبی جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا سچا پیروکار۔ تو اس لیے ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم اہل سنت، ہر باطل کہتا ہے کہ ہم اہل سنت۔ تو اس لیے اب جناب ٹھنڈے دل سے سنیں اور سمجھیں اور اس کو دماغ میں رکھیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا مرجع ہدایت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اس سے بڑا کوئی، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اور پھر اللہ کا قرآن بھی ایسا جامع کامل معنی تام ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، کہ اللہ نے سارے علوم قرآن میں رکھ دیے ہیں لیکن تمہارا فہم ناقص ہے، تو قرآن کا قصور تو نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اور اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی تشریح کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، جس کو قرآن حکمت کا نام دے رہا ہے کہ اللہ نے آپ پر اتارا کیا؟ الکتاب والحکمت، وہ حکمت کیا ہے؟ اور جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت، تو علماء نے کہا حکمت سے مراد سنت محمد مصطفیٰ، کہ حکمت کیا ہے؟ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا مرجع اول جو ہے قرآن ہے، اور قرآن کے بعد کیا ہے؟ سنت محمد مصطفیٰ ہے، اور سنت مصطفیٰ کے بعد کیا ہے؟ اجماع ہے، اور اجماع کے بعد کیا ہے؟ قیاس ہے۔ یہ چار چیزوں کو دماغ میں رکھ لو، اور اگر غور کرو گے تو اجماع اور قیاس جو ہے وہ بھی قرآن و سنت کے تابع ہے، قرآن و سنت کے وہ خلاف نہیں ہوتا، تو گویا اصل چیز تو قرآن و سنت ہی رہ گئی نا، کیونکہ اجماع بھی اسی کے تابع ہے اور قیاس بھی اسی کی روشنی میں ہوگا جو قرآن و سنت کے احکام ہوں گے۔ تو لہذا اصل مرجع، اصل جو ہمارا ماخذ ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار ہمیں دعوت دیتا ہے، اگر جھگڑا پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کے قرآن کی طرف لوٹو، اللہ کے نبی کے فرمان کی طرف لوٹو، یا وقت کے علماء کی طرف، تو تاکہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں تمہیں مسئلہ سمجھا سکیں۔ یاد رکھیں اولو الامر جب معاملات میں لیا جائے تو حاکم مراد ہوتا ہے، اور جب دین کے احکام میں مراد لیا جائے تو علماء ہوتے ہیں، ان کو بھی اولو الامر کہا جاتا ہے، اور حاکم وقت کو بھی اولو الامر کہا۔ اچھا، اور دین اتنا کامل ہے کہ اس میں کوئی نقص نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آج ہم نے دین مکمل کر دیا، نعمت پوری کر دی، دین مکمل، بس ختم ہوئی۔
تو اس لیے ہمیشہ سمجھ رہے کہ دین مکمل ہو گیا، قرآن کامل اتر گیا، اب دین اسلام کے بعد دین کوئی نہیں، اللہ کی کتاب کے بعد کتاب کوئی نہیں، اور شریعت محمد مصطفیٰ کے بعد شریعت کوئی نہیں، حضور کی نبوت اور رسالت کے بعد نبوت اور رسالت کوئی نہیں، تو اب ہمارے لیے کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ اور اب اسی میں سوچ لیں کہ سنت کیا معنی تھا؟ طریقہ ہے محمد مصطفیٰ۔ تو جب ہم حضور کے طریقے پہ چلیں گے تو کیا کہلائیں گے؟ اہل سنت۔ اور جماعت کا کیا معنی ہے؟ اصحاب رسول اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب اسی چیز کو دماغ میں رکھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے میں کچھ باتیں عرض کروں گا جن کا پھر سمجھنا جو ہے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا کہ اہل السنت والجماعہ۔ حضور کا ارشاد ہے، فرمایا ستفترق امتی الى 73 فرقة كلهم في النار الا ما انا عليه واصحابي، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں، میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور تمام فرقے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے مگر ایک۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ ایک کون سا ہے؟ فرمایا الا ما انا علیہ واصحابی، میں اور جس پہ میرے صحابہ ہیں۔ تو اس لیے آپ اندازہ فرما لیں کہ حضور نے نجات کا رستہ کیا بتایا؟ جو میرے طریقے پہ ہے وہ کیا ہے؟ سنت، اور جس پہ میرے صحابہ ہیں وہ کیا ہے؟ جماعت۔ اب اگر صحابہ کو نہیں مانے گا تو جماعت سے خارج ہو جائے گا، کہ صحابہ پر ایمان نہیں تو اصحابی سے خارج ہو گیا، لہذا اپنے آپ کو وہ اس ناجی فرقے میں شمار ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ الا ما انا علیہ واصحابی، وہ اصحابہ پر ایمان نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اصحابہ جو ہیں وہی نمونہ دین ہے، آمنوا کما آمن الناس۔ اور کہیں قرآن کہتے ہیں ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی، جو ان مومنین کے رستے کے علاوہ کوئی رستہ اختیار کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور کہیں قرآن پاک کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے اصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن پاک نے فرما دیا کہ یہ سچے ہیں، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اب یہ ہے اصحابہ، تو جو صحابہ کو نہ مانے وہ جماعت سے نکل گیا۔ تو اب اہل سنت کا معنی کیا بنے گا؟ جو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والا۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ میرا بدنی اپنی زبان مبارک سے شریعت کا کوئی حکم جاری ہی نہیں فرماتے جب تک کہ وہ اللہ کا حکم نہ ہو، کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ کیوں؟ اللہ کے حکم کے بغیر تو رسول حکم ہی نہیں کرتے نا۔ تو جب وہ اللہ کا حکم ہے تو گویا اطاعت بھی اللہ کی ہو۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ میرا مدنی وہ مومنی نہیں جب تک تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، اور تسلیم بھی ایسے کرے کہ پھر دل میں کوئی کرکری باقی نہ رہے، دل میں کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہے، یعنی کھلے دل سے تسلیم کرے، رضا سے تسلیم کرے، قلب و قالب سے تیرے فیصلے کو تسلیم کرے۔ اب جناب اہل سنت وہ ہوئے جو سرکار دو عالم۔ اب حضور کہاں کس حکم پہ چلیں گے؟ جو قرآن میں ہے، لیکن قرآن حضور کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا، اور حضور کا فرمان صحابہ کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا۔ اس لیے اب دونوں جب تک نہ جڑیں گے کام نہیں ہوگا۔ اہل سنت والجماعت دیکھیں مثال کے طور پہ قرآن ہے، لیکن اگر نبی پاک نہ سمجھائیں تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم تو پھر اسی طرح سمجھیں گے نا جیسے صحابی نے سمجھا تھا کہ 2 دھاگے سرانے کے نیچے رکھ لیے کہ جی ایک کالا دھاگا ہے اور سفید دھاگا ہے۔ اچھا ہمیں تو قرآن نے کہہ دیا کہ روزہ رکھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
ہمیں تو قرآن نے کہہ دیا کلو واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. ہمیں قرآن نے کہہ دیا اقیموا الصلاۃ. ہمیں قرآن نے کہہ دیا آتوا الزکات. ہمیں قرآن پاک نے بتلا دیا ہے کہ الطلاق مرتان فامساک. لیکن اس سارے قرآن کے احکام کو پریکٹیکل عملی طور پہ سمجھانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ایمان سے ٹھنڈے دل سے یاد کر لو کہ اللہ کا قرآن میرے مدنی کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا. جو یہ دعویٰ کرے کہ قرآن بغیر حدیث کے ہمیں آتا ہے یا حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اسلام سے خارج ہو گیا.